صاحب مجھے بڑے آنیسٹی سے آپ کے سوال کا جواب دینا پڑے گا. دیکھیں یہ جو بیماری ہے لوپس کی جی یہ کیوریبل نہیں ہے. میں یہ دعویٰ نہیں اچھا کرتی کہ کسی دوائی کے کھانے سے یہ ختم ہو جائے گی. بالکل میں صحیح. اپنے پیشنٹس کو بھی یہی بات بتاتی ہوں. لیکن علاج کے ذریعے ٹریٹیبل ہے. ٹریٹیبل سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی سمٹمس لوپس کے لے کے ہمارے پاس آ رہی ہیں اور آپ کا علاج شروع کیا گیا ہے تو یہ بیماری پہ قابو پایا جا سکتا ہے. صحیح ہے. ایز اے روماٹولوجسٹ ہمارا رول یہ ہوتا ہے کہ بیماری کے فلیئر اپس نہ ہوں. فلیئر اپ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیماری کنٹرول میں نہیں ہے تو بار بار آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں, بار بار بیماری حملہ کر رہی ہے اور آپ بالکل نارمل ایک زندگی نہیں گزار پا رہی ہیں, تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک نارمل ریمیشن میں بیماری کو لا سکیں. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ چونکہ ہمارے لوگوں کو کچھ ٹیسٹ کے بارے میں پتا ہے تو اس میں ایک اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈی کا ٹیسٹ جس کو ANA عام الفاظ میں کہا جاتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ میرے پاس ہی ANA کا ٹیسٹ کروا کے آ جاتے ہیں. صحیح ہے. میں یہاں پہ لوگوں کو یہ میسج بھی دینا چاہوں گی خالی ٹیسٹ کے اوپر کہ آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا یا نیگیٹو آ گیا اس بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی ہے. نہیں صحیح. اس بیماری کی تشخیص کے لیے پہلے تو پیشنٹ کی پوری ہسٹری لینی ہوتی ہے. پیشنٹ کو پورا فزیکلی ایگزامن کرنا پڑتا ہے کہ اس میں لوپس کے کوئی فیچرز آ رہے ہیں. اس ٹھیک ہے. کے بعد اسپیسیفک اینٹی باڈیز جو ہوتی ہیں وہ ہم چیک کرتے ہیں. صحیح تو ہے. ANA کا پازیٹیو آ جانا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو لوپس ہے, اور ANA کا نیگیٹو ہو جانا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو لوپس نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہ آٹو امیون ڈیزیز میں جوڑوں پر ایفیکٹ کرنا ایسا کیوں ہے؟ مثلا آٹو امیون ڈیزیز کیا خاص طور پہ جوڑوں پہ ایفیکٹ کرتی ہے؟ کیونکہ نارملی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مثلا آرگنز ہیں, سسٹمز ہیں, ان پہ ایفیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہڈی پہ اور جوڑ پہ ایفیکٹ ہونا تھوڑا عجیب سا سننے میں ملتا ہے. جی غلام صاحب, بہت ساری ہماری جو آٹو امیون بیماریاں ہیں خاص طور پہ لوپس کی جیسے بیماری ہے, جی جس سے کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس آپ نے سنا ہوگا. اس کے علاوہ انکلوزنگ اسپونڈلائٹس, مختلف بیماریاں ہیں جن میں جوڑ انوالومنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ورم پیدا ہو جاتا ہے اور اچھا سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ آپ نے پہلے مجھ سے سوال کیا تھا ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. جو صحیح. ٹریٹمنٹ کا ہمارا جو سٹیپس ہوتے ہیں اس میں نمبر 1 سٹیپ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو کہ کافی پین میں ہوتا ہے تو پین مینجمنٹ جو ہے اس میں کافی ہماری امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی پین کو ختم کیا جائے. اچھا اس کے لیے ہم ڈفرینٹ دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسٹیرائڈس کا کافی امپورٹنٹ رول ہے, اسٹیرائڈس کی دوائیوں کا, لیکن اگین ڈاکٹر کی سپرویژن میں خود سے آپ نہیں لیں. ہم اس کو کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسی بیماری پہ قابو پا لیتے ہیں ہم اس کو آہستہ آہستہ کم کر کے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو دوائیاں یوز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے اینٹی ملیریل دوائیوں کا سنا ہوگا, ہائیڈروکسی کلوروکوینین کے نام سے دوائی ہے. یہ دوائی کافی اچھی ثابت ہوتی ہے لوپس کے پیشنٹس میں, اور کم و بیش ہر ہی پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اس دوائی کے اوپر لازمی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور دوائیاں جن کو ہم ڈیزیز ماڈیفائنگ اینٹی رومیٹک ڈرگس کہتے ہیں وہ بھی استعمال ہوتی ہیں. صحیح ہے. اور اگر خدا نخواستہ ان ٹیبلٹ دوائیوں سے بیماری کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے پاس بایولوجک انجیکشنز ہیں, جو نئے انجیکشنز ہیں, اور جسم کے خاص حصے کو, امیون سسٹم کے خاص حصے کو ٹارگٹ کر کے یہ اس بیماری پہ قابو پانے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے. تو میرا میسج یہ ہے کہ بیماری جو ہے ٹریٹیبل ہے, اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. آپ کو اپنے ٹائم پہ دوائیاں لینی ہیں, ریگولر ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا ہے. ریگولرلی ہم آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, بلڈ کے, لیور کے, گردوں کے, خون کے, پیشاب کے. یہ ٹیسٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آپ کا کوئی انٹرنل آرگن تو افیکٹ نہیں ہو رہا ہے. صحیح تو ہے. ایز لانگ ایز آپ ڈاکٹر کی سپرویژن میں ہیں, دوائی لے رہے ہیں اور فالو اپ کر رہے ہیں, یہ بیماری کنٹرول میں رہتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, لوپس کی بیماری کے ساتھ ہماری کیا ایکٹیویٹی, واکنگ یا ورزش کرنے کی روٹین یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی کیا لمیٹائز ہو جائیں گی؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ درد ہوتا ہے اگر ہم ٹریٹمنٹ بھی کروا رہے ہیں ساتھ تو. دیکھیں میں تو ہمیشہ یہی میسج دیتی ہوں کہ ایکسرسائز آپ نے جو ہے اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور کرنی ہے. صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم ایسا ہو جب آپ کی بیماری کا فلیئر اپ ہو یا آپ کی بیماری تیز ہوئی بھی ہے, جی اس دوران میں شاید آپ ایکسرسائز نہ کر سکیں, لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا بہتر فیل کرتے ہیں ایکسرسائز کو اپنی لائف کا ضرور ایک حصہ بنائیں, چاہے 15 منٹ 20 منٹ دن میں. یہ چیز بہت ضروری ہے ہر قسم کے پیشنٹ میں, لیکن خاص طور پہ ایسے پیشنٹ جن میں جوڑ اور ہڈیاں انوالو ہو رہی ہیں, ایکسرسائز ان کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. صحیح. یعنی ہم اپنی روٹین کو واک یا ایکسرسائز کرنے کے قابل بھی ہوں گے یا کہ مشکل ہوگی ہمیں لوپس کی بیماری کے ساتھ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کرنا؟
लेकिन जिस वक़्त तो लूपस की बीमारी का फ्लेयर अप होता है या बीमारी तेज़ हुई होती है, उस वक़्त थोड़ा पेशेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही बीमारी कंट्रोल में आती है, मतलब कि वो रूटीन में उठ के चल फिर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक्सरसाइज़ वो कर सकते हैं, इसके साथ अपनी डाइट अच्छी रख सकते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें और दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें मिल के लूपस के पेशेंट को बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं। लेके जाती। ठीक, डॉक्टर साहब डाइटरी रूटीन में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें लूपस से बचा सकें, या ये कि अगर है तो उसको फ्लेयर अप ना होने दें? देखिए खुरम साहब, डाइट में सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही आ जाती है कि आप हेल्दी डाइट, जैसे हेल्दी मैंने डाइट ज़िक्र को। किया कि हेल्दी डाइट का जी। यहाँ पे ज़रूरी बात जिसको मैं हाइलाइट करना चाहूँगी वो ये था कि चूँकि ये पेशेंट स्टेरॉइड्स के ऊपर होते हैं और इनके लिए कैल्शियम और विटामिन डी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो सही। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि साल में 2 से 3 मरतबा उनको विटामिन डी का भी कोर्स करा दिया जाए, कैल्शियम साथ-साथ उनको हम देते रहें। ठीक है। ये चीज़ आप डाइट से इसको इम्प्रूव कर सकती हैं, और अगर डाइट से नहीं हो रही है तो विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सही। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि ये बीमारी बिल्कुल ट्रीटेबल है। इससे सही। डरने की, घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी पे बिल्कुल काबू पाया जा सकता है मुख्तलिफ दवाइयों के ज़रिए। इसी सही। तरह खुराक को अच्छा करके, लाइफ़स्टाइल को अच्छा करके हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं और पेशेंट को एक नॉर्मल ज़िंदगी दे सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जो है वर्ल्ड लूपस डे के हवाले से बात की, लूपस की बीमारी के बारे में बताया और उसके कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में भी बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाज़रीन, आप थैंक यू। लोगों ने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर सादिया रियाज़ की। डॉक्टर साहबा मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, रोमेटोलॉजी